یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے۔ میں ابھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں، آپ اردو میں تقریر کرنا۔ میں اردو میں کرتا ہوں لیکن 1 منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنا لوں۔ ساڑھے قائد آکھیا سی کہ لال قلعے ہوتے پاکستان دا پرچم لہرائے گا۔ ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گل آکھی، او خود دس کے کہن کہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی، مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی۔ انہاں مالکاں دے آکھیا اساں اپنے قائد دی گل نوں دہرا دیتا۔ ایک گل نہ واپس ہو سکتی، اس تو اگے ود چڑھ کے ہو سکتی۔ مودی اور اس تے ہواری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے۔ اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر اندلس آتے ہیں، اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، وہ 16 کا ہے یا 17 کا ہے، دیبل میں آ کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی ذریت ہیں، اور تمہاری ذریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ، 16 حملے ہمارے ناکام بھی ہوں، 17ویں حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے، اس کو کھوتی کیا نہ کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو پہنچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب نبی جان، ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب نبی جان، اور ابھی کوئی متوالا غازی علم الدین کا چاہنے والا نکلے گا تمہاری گلی سے، اس ملونہ کا کائنات کی سب سے پلید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تن سے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن قلعوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ قلعے بنا مشقت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، ہمارے ماں نے ہمیں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے، ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو، نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے۔ یاد رکھ لینا، میں ببانگ دہل، لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں، آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو، جہاں سے گستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے وہی ہڈی دیں گے۔ اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیج دوں گا، ہندی میں بھی بھیج دوں گا، فارسی میں بھی بھیج دوں گا۔ یاد رکھنا، تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کچلے گا۔ اور زمانہ بدل سکتا ہے، سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے، جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارا بیانیہ نہیں بدل سکتا۔ ہمارا بیانیہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے، وہ ہے من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ اور اس طرح نہیں کہ قتل کر دو، بابا جی نے آکھا وڈ کے رکھ دو، اردو میں کاٹ کے رکھ دو۔ اب جہاں سے بھی گستاخ رسول کو کاٹا جائے بابا جی کی بات وہی سے پوری ہوگی، سر سے پا کاٹ کے رکھ دو۔ یہ ہے من سب نبی جن فقتلوا کا معنی۔ اور ہندو اور اس کے ہواری اور کوئی بھی
कायनात का कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब कि उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीजन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे तार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूं, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ, पता लगे। हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। हाँ, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मलूना के बारे में बात भी ना करे। हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है। सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो कयामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इना इधर भी जलील होना, कल उधर भी जलील होना, दुनिया भी जलील होना, इना दी नस्ल में भी बदबूदार होना। ये साढ़े बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू वो गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका, ए मैशत, ये सारियां गल्लां हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर के दौर बड़ी मुश्किलात सन। आपकी तनख्वाह खुद इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी, लेकिन जदों यगे यमामा हुई, हुजूर दी इज्जत दी जंग हुई, उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां होईयां सन। अज भी असीं कहंदे आ क्या हुजूर के नां ते एक जंग कर लईए, एक बारी दुनिया नूं दस दईए कि असां गौरी भी हुजूर के नां वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर के नां वास्ते रखा, अतफ भी हुजूर के नां वास्ते रखा, दरार भी हुजूर के नां वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद के गुलामां ने खालिद टक भी हुजूर के नां वास्ते रखा।
اور میں کہنا باہر کڈنا نہیں صرف ٹاکی شاکی مارو جے مودی دی دھوتی نہ کھلی تو سانو آگے پھڑ لینا اسی اپنے وطن چ کھڑے ہاں اور اس کچھار چ کھڑے ہاں جتھوں یہ نعرہ نکلیا جتھوں یہ جذبہ نکلیا انڈیا دے مسلمان بناؤ بھائی منڈے ہوئے ندی انڈیا دے مسلمانوں نو دسو اور انہوں نے دسو اسی تواڈے نال ہاں کوئی شیر قدم بدھائے ہن لاؤ نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جمنا کے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ او مردود میڈیا جڑا اے منظر وکھاؤ مودی نون جے اور رشام تگر قومی ٹی وی آگے معافی نہ منگنا ساڑھا نام وقت بٹھا کے رہا دینا لیکن جدو تسی لوہارا نو دکھاؤ گے اتفاق سٹیل میل والے نو دکھاؤ گے انہاں دے نال کاروباریاں نو دکھاؤ گے انہاں دے مودی دی یاراں نو دکھاؤ گے انہاں نو پتہ ہے اپنے ہی ہیں 2 ٹکے لے کے چپ کر جان گے انہاں نو پتہ ہے تا ہون کہ دوویں جہاں لے کے بھی حضور دے نام تے سودا کرن والے نہیں ہیں اے اسلامی ٹچ والے نہیں ہیں اے سچ والے اے سچ والے اور اے سچ کر کے بھی دکھا دین اے سچ کر کے کیویں دکھا دین جے اپنی آئی تے آ جان پھر سارے ظلم بھی آ جان تے وزیر آباد تک ہر شے لپیٹ کے رکھ دین اور مستقبل کی ایسی تاریخ رقم کر دیں کہ دشمن آج بھی اس نام تو لرزدہ کیونکہ اسی وارثہ محمود غزنوی دے اسی وارثہ محمد بن قاسم دے اسی وارثہ سلطان شہاب الدین غوری دے اسی وارثہ سلطان قطب الدین ایبک دے اسی وارثہ ظہیر الدین بابر دے اور اسی وارثہ اورنگزیب عالمگیر دے بڑی چنگی طرح تانوں پتا ہندو بڑی چنگی طرح جاندا اج بھی انہاں دے نا تو خار کھاندا اسی وارثہ انہاں دے اور ساڑھے نال سوچ سمجھ کے گل کرو سانو شریکہ پٹنا نہیں آندا دشمنی کرنی نہیں آندی اے ساریاں گلاں پیچھے رہ جاندیاں جدوں ساڈے آقا دے بارے گل ہو جاندی پھر اسی اپنے بچے لے کے کربلا چ آ جاندے تے گل ہی کوئی نہیں پھر تو جناب اسی خود پیچھے بچے گوا کے بھی کہنے ہیں مالک جویں تو راضی ہوئے اسی راضی اسی اپنے تمام وسائل نال اس وقت میدان چ آ جاندے ہاں جدوں ساڈے آقا مولا دی عزت تے حرف آ جائے انہاں دی ناموس تے حرف آ جائے اساں سارا کچھ رکھے ہی حضور واسطے ہویا بابا جی گل بھی مکا گئے کیوں اساں گردناں حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں جنے گردن حضور واسطے رکھی ہاتھ چکو یا